طور گھر پہنچی، اس کی حالت آگے ہی بہت خراب تھی، لیکن اسے دھچکا تب لگا جب گھر پر رانی موجود نہیں تھی۔ اس نے ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے ساتھ والے گھر کی جانب بڑھی اور جو انہوں نے کہا وہ سن کر اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے رکشا کروایا اور فوراً ہسپتال کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اس وقت ہسپتال میں موجود تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ آنے کو بہت میجر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس لیے انہیں فوراً ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ وہ کھڑی ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈاکٹر تھیٹر سے باہر نکلے۔ آپ پیشنٹ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے پروفیشنل انداز میں پوچھا۔ جی، طور نے وہ مشکل جواب دیا۔ سوری، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ اٹیک بہت میجر تھا، بچانا بہت مشکل تھا۔ وہ الفاظ ادا کر رہے تھے اور طور کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ وہ کس طرح وہاں کھڑی تھی یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ڈاکٹر تو کہہ کر چلا گیا لیکن طور وہیں زمین پر گر گئی۔ ایک ہی تو اپنا تھا اس کا اس دنیا میں، وہ بھی آج اسے بھری عارضی دنیا میں اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ اس کے جینے کا مقصد بھی ختم ہو گیا تھا۔ جو درد ملا بہت گہرا ہے، مجھ سے بچھڑنے والا ہی صرف میرا اپنا تھا۔ گھر میں محلے کی کچھ خواتین موجود تھیں۔ طور میت کے سامنے بیٹھی بے آواز رو رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یوں اچانک سب کچھ کیسے ہو گیا۔ لیکن یہی تو زندگی ہے، انسان جو کچھ سوچتا ہے وہی سب کچھ تو نہیں ہوتا نا۔ خیر، باہر سے میت کو لے کے جانے کا شور اٹھا۔ طور ابھی بھی بے یقینی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو۔ بیٹا حوصلہ کرو، بچے حوصلہ کرو، ایک خاتون نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مرد آئے اور میت کو اٹھا کر لے گئے۔ طور ان خاتون کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے حوصلہ دیتی رہیں۔ روتے روتے طور بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی، سردی کے موسم میں بھی اس کا چہرہ پسینے میں تھا، جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو۔ اس نے فوراً آنے کو آواز دی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائی، کمرہ خالی تھا۔ یعنی خواب نہیں تھا، وہ سچ تھا۔ اس کے جان سے عزیز آنی سچ مچ اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اے وقت، کچھ ایسا کر، کچھ دیر تو تھم جا، مجھ نہ سمجھ انسان کو ابھی ظالم دنیا کو پہچاننا ہے۔ وقت بیت رہا تھا کیونکہ اسے تو بیتنا ہی تھا۔ وقت اگر کسی کے لیے رک جائے تو وہ بھلا وقت ہی کہاں۔ آنے کے وفات کو 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ طور کی زندگی جیسے بے معنی ہو گئی تھی۔ اس نے یونی جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لیا تھا۔ راتوں کو اکثر وہ ڈر جاتی تھی، لیکن اسے بہلانے والا، اس کا ڈر ختم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آنی نے کچھ پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، گھر کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے تو نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ مرتی کیا نہ کرتی، اٹھی، اپنا حجاب کیا، چادر لی اور باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پہلے کی طرح اس کے چہرے پر بالکل رونق نہیں رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بہار کے بعد خزاں آئی ہو۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بالکل یقین نہ کرتا کہ یہ وہی طور ہے۔ بازار پہنچ کر اس نے ضرورت کا سامان لیا اور گھر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی رستے میں ہی تھی کہ اس کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتی، ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھلی، وہ اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پایا۔ وہ چونک کر فوراً بیٹھی۔ وہ بھی اسی کشمکش میں تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک نسوانی وجود کمرے میں داخل ہوا۔ میڈم جی، یہ صاحب جی نے بھجوائے ہیں کپڑے۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ کیوں؟ اس کے الفاظ ٹوٹے تھے۔ پتہ نہیں جی، صاحب جی نے کہا ہے تو میں لے آیا ہوں، آپ یہ پہن لیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ طور سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ۔ وہ ابھی تک ویسے ہی بیٹھی کہ دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر داخل ہوا۔ طور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ پلیز مجھے گھر جانا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اب تمہیں یہیں رہنا ہے، خاموشی سے یہ جوڑا پہنو اور باقی چیزیں میں بھجواتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں بھلا یہاں کیوں رہوں گی؟ ہاں، میرا اپنا گھر ہے، میں وہاں جاؤں گی۔ شادی کے بعد لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس نے آرام سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ کچھ دیر بعد تمہارا نکاح ہے۔ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں ایسا ہی کر سکتا ہوں، سمجھی تم؟ اس نے اس شخص کے چہرے کو زور سے پکڑتے ہوئے کہا۔ 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر گرے۔ اب فوراً سے یہ جوڑا پہنو، نکاح آتے ہی ہوں گے۔ وہ حکم چلاتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ طور کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی۔ تیار ہوئی، ہاتھوں میں بے دردی سے چوڑیاں پہنی۔ کچھ ہی دیر میں طور کو نیچے لایا گیا۔ لاؤنج میں نکاح کے ساتھ چند گواہ موجود تھے۔ نکاح پڑھوایا گیا۔ طور نے جن لمحات میں بولد ادا اور دستخط کیے یہ صرف اسے ہی معلوم تھا۔ ایک ہی پل میں اس نے اپنی ساری زندگی اس شخص کے نام کر دی تھی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ جانتی تھی تو صرف وہی الفاظ جو اس نے اسے کہے تھے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑی۔ سب جا چکے تھے، طور ابھی بھی اسی جگہ بیٹھی تھی۔
आहिल अंदर आया, एक नज़र उस पर डाली। तूर फ़ौरन खड़ी हो गई। आहिल उसके करीब आया, उसे बाजू से थामा और घसीटने के अंदाज में ऊपर कमरे में ले गया और बेड पर फेंका। तूर उससे सख्ती की तवक्को ही रखती थी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि इस कदर सख्ती होगी। तूर की आंखों में नमी आ गई। इस कदर सख्ती उसकी 12 साल ज़िंदगी में किसी ने नहीं की थी। सबके सामने बेइज्जत किया था ना तुमने मुझे, लेकिन मेरे पास तो पूरी ज़िंदगी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। चुन चुन कर बदले लूँगा। आहिल ने उसकी आंखों में आंखें डाले कहा और कमरे से बाहर निकल गया, जबकि तूर बिस्तर पर गिर गई। वो लॉन में अपनी सोचों में टहल रही थी जब बुआ ने उसे आवाज़ दी, बेटा आ जाएं, खाना खा लें। उन्होंने मोहब्बत से कहा। वो इनके पीछे होली और खामोशी से खाना खाने लगी। बेटा अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना। नहीं नहीं बुआ, आप शर्मिंदा कर रही हैं। उसने फ़ौरन उन्हें टोका। भला माओ की बात भी बच्चों को बुरी लगती है और माँ बाप बच्चों से माफ़ी नहीं मांगते। उसने मुस्कुराते हुए कहा। बुआ भी मुस्कुरा दी और उसे उसकी खुशियों की दुआ देने लगी। रात काफ़ी लेट आहिल घर आया था। तूर ने उसका इंतज़ार किया, लेकिन जाने कब उसकी आंख लग गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। सामने तूर बेड पर सो रही थी। उसको गुस्सा आने लगा। उसने ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन तूर टस से मस ना हुई। वो गहरी नींद में थी। आहिल टाई की नॉट खोलकर अपने शर्ट्स के ऊपर के 2 बटन खोले और रिलैक्स से अंदाज में सोफे पर बैठ गया और सिगरेट फूंकने लगा, लेकिन तूर बिल्कुल भी नहीं हिली। अब आहिल की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो गुस्से से उठा और ज़ोर से उसे झंझोड़ डाला। तूर फ़ौरन से उठ बैठी। क्या हुआ क्या हुआ? उसने घबराते हुए कहा। मेरा चैन बर्बाद हुआ। आहिल बड़बड़ाया। तूर ने समझी से उसे देखा। आप आ गए, खाना लाऊं? नहीं, आहिल ने जवाब दिया। तूर ने फिर पूछा, कॉफ़ी लाऊं क्या? नहीं। तो फिर आपने उठाया क्यों है मुझे? उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा। मुझे सोना है। तो आप सो जाएं, मैंने आपको कौन सा मना किया है? मैंने यहाँ बेड पर सोना है। उफ़, पूरा बेड खाली पड़ा है तो आप सो जाएं। तो वो झंझलाई। मैं अकेला सोऊंगा। तो मैं कहाँ सोऊं? वो सामने सोफ़ा पड़ा है ना, उस पर सो। देखिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर मैं सुकून से सो जाऊँगी। ये कहकर तूर वापस लेटने ही वाली थी कि आहिल ने उसे ज़ोर से पकड़ा। मेरा दिमाग मत खाओ और जो कहा है वो करो, वरना तुम जानती हो मुझे। मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हें अंदाज़ा होना चाहिए। आहिल ने उसके करीब होकर कहा। सिगरेट की स्मेल उसके पास से आ रही थी। तूर फ़ौरन उठी, अपना तकिया और चादर उठाई और सोफ़े की जानिब बढ़ गई। आहिल भी फ्रेश होने चला गया। बाहर आया तो तूर सोफ़े पे सो रही थी। उसने एक नज़र तूर पर डाली और खामोशी से बेड पर लेट गया। फजर के वक्त तूर की आंख खुली। वो उठी, वज़ू बांधा और नमाज़ पढ़ने लगी। दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी नज़र सामने लेटे उस जालिम पर पड़ी। या अल्लाह, तूने इन्हें मेरे नसीब में तो लिख दिया है। जिस कदर ये बाहर से खूबसूरत हैं, इसी तरह इन्हें अंदर से भी खूबसूरत बना दे। अल्लाह, तू तो रहीम है, कुछ भी कर सकता है। मेरे अल्लाह, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा। ये कहकर उसने मुंह पर हाथ फेरा और बाहर लॉन में चली गई। उसे ऐसा लग रहा था कि आज काफ़ी अरसे बाद वो खुली फ़िज़ा में आई है। वो वॉक करने लग गई। ये वक्त तो हमेशा से उसे बहुत पसंद था। आहिल की आंख खुली। उसकी नज़र सामने सोफ़े पर पड़ी। वो हाली था। वो एकदम उठ बैठा। इधर उधर देखा, वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। वॉशरूम देखा तो वो भी खाली था। अब की बार उसे सच में परेशानी ने गा घेरा था। वो बाहर की जानिब बढ़ा। किचन लाउंज कहीं पर भी वो नहीं थी। वो बाहर लॉन की जानिब बढ़ा तो वो उसे सामने टहलते हुए नजर आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहिल ने सवाल किया। तूर ने उसकी जानिब देखा। वो बगैर जूते के था। वॉक कर रही थी। आपको कुछ चाहिए था? नहीं, अंदर चलो। बीमार होने का इरादा है क्या? इतनी ठंडी हवा है, ऊपर से कोई शॉल भी नहीं ले रखी। तूर ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। रात को तो उसे बिल्कुल ख्याल आया था कि वो सो रही है। जी मैं आती हूँ, आप चलें। मेरे साथ चलो अभी अंदर, आहिल ने हुक्म चलाया। तूर को ना चाहते हुए भी उसके पीछे अंदर जाना पड़ा। नहीं तो उसका अभी 1 घंटा और वॉक करने का इरादा था। नाश्ता बनाऊँ आपका? हाँ प्लीज़, मैं फ़्रेश हुआ। जी, ये कहकर उसके पास से गुजरने लगी जब आहिल ने उसकी कलाई थामी। सुनो। जी, दोनों की आंखें मिली। आहिल ने फ़ौरन आंखें फेर ली। कुछ नहीं, वो ये कहकर ऊपर चला गया, जबकि तूर किचन की जानिब बढ़ गई। नाश्ता तैयार था। आहिल भी तैयार होकर नीचे आ गया। वो ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी था। सुनो, शाम को तैयार रहना, कहीं जाना है। कहाँ? तूर ने सवाल किया। आहिल ने उसकी जानिब देखा। आई एम सॉरी। तूर ने फ़ौरन माजरत की। भला आहिल कहाँ किसी का जवाब देता था। फ्रेंड्स के यहाँ इनवाइटेड हैं, आहिल ने जवाब दिया। तूर को हैरानगी तो हुई, मगर उसने जाहिर नहीं की। जी ठीक है। आहिल बाहर की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे चल दी। क्या हुआ, कुछ कहना है? आहिल को उसका अपने पीछे आना अजीब लगा। नहीं तो फिर पीछे क्यों आ रही हो? वो आनी कहती थी कि अच्छी बीवियाँ अपने शोहर को बाहर तक छोड़ कर आती हैं। आप मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ, मैं तो आपकी अच्छी बीवी हूँ ना। तूर ने मासूमियत से कहा। आहिल को उस पर बेइंतहा का प्यार आया। वो हल्का सा मुस्कुराया तो मतलब पत्थर दिल पर गलना शुरू हो चुका था। तूर भी मुस्कुरा दी।
आहिल गाड़ी में बैठा और जब तक वो नज़रों से ओझल नहीं हो गया तूर वहीं खड़ी रही, उसकी राह तकती रही। मैं वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। आहिल ये कहकर बगैर उस पर नज़र डाले नीचे की जानिब बढ़ गया। तूर ने सैंडल्स पहने और कमरे से बाहर निकल गई। आहिल गाड़ी से टेक लगाए खड़ा फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी नज़र अचानक सामने पड़ी तो मानो पलटना भूल गया। तूर काले और लाल रंग के सूट पहने, साथ ही उसके हमरंग हिजाब हल्का हल्का मेकअप लिए बहुत हसीन लग रही थी। काले रंग के हिजाब में उसका चेहरा मज़ीद खूबसूरत लग रहा था। आहिल ने भी ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, वो भी क़यामत ढा रहा था। चलें, तूर ने उसे कहा जो अपने ही ख्यालों में गुम था। हाँ, आहिल गड़बड़ाया। तूर ने नासमझी से उसकी जानिब देखा। वो अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा था। बैठेंगे तब ही जाएंगे ना? हाँ तुम बैठो, आप दरवाजे के आगे खड़े हैं तो भला मैं कैसे बैठ सकती हूँ? आहिल हैरान और शर्मिंदा हुआ। भला उसे क्या हो गया था? वो पीछे हुआ और दरवाज़ा खोलकर तूर को बैठने का कहा। तूर बैठी। वो अभी भी उसको समझने से कासिर थी। कभी वो इसका बहुत ख्याल रखता और कभी इस तरह बेखबर हो जाता जैसे जानता ही ना हो, और कभी इस कदर जालिम। उफ। आहिल भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा, गाड़ी आगे बढ़ा दी। सारा रास्ता खामोशी से कटा। उस शख्स के कितने रूप हैं, एक वो जाने एक रब जाने। घर आ चुका था। बाहर गाड़ियों की कतार से उसे मालूम हो रहा था जैसे काफ़ी लोग हों। आहिल ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला, फिर घूमकर दूसरी तरफ आया और तूर की जानिब का दरवाज़ा खोला। तूर शौक थी। या अल्लाह, क्या है ये बंदा? वो बस सोच कर रह गई। तूर बाहर निकली, मगर जाने कैसे उसका पाँव फिसल गया। उससे पहले वो गिरती आहिल ने उसे थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। इस कदर मोहब्बत थी आहिल के लहजे में। तूर की बीट मिस हुई और वो फ़ौरन संभली। थैंक यू, ये कहकर वो आगे जाने को बढ़ गई, क्योंकि उसे अपना वहाँ खड़ा रहना दुश्वार लग रहा था। आहिल उसकी कैफियत जान चुका था। मुस्कुराया और उसके पीछे चल दिया। ब्रो, कितनी देर कर दी आने में? अफान ने हफ्की से कहा, लेकिन ठटका तब जब आहिल के पीछे अंदर आने वाली शख्सियत को देखा। ये तो वही है। हाँ, ये मेरी बीवी है। आहिल ने उसकी बात काटी। व्हाट? तुम्हारी बीवी? अफान को जैसे धचका लगा था। तूर भी उसे देख चुकी थी। उसके चेहरे पर नागवारी वाज़िया थी। मैंने कोई शोशा तो नहीं छोड़ा जो तुम इतना हैरान हो रहे हो? आहिल ने उसे देखते हुए कहा। नो, आई मीन बीवी? इतनी जल्दी शादी कर लो, बताया तक नहीं। बस हालात ही कुछ ऐसे थे, आहिल ने जवाब दिया। तूर का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। तूर अपनी सोचों में मगन आहिल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ट्रांस से तब बाहर निकली जब सामने एक लड़की को बैठा देखा। हाय मिस आलिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नाइस टू मीट यू तूर, उसने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू, तूर भी मुस्कुराई। मैं अफान के फ्रेंड हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही शादी करने वाले हैं, आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो बहुत बतूनी लग रही थी। सॉरी, लेकिन मैंने आपको पहली बार देखा है। जी, मैं आहिल की वाइफ हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। व्हाट? आहिल की वाइफ? ओ माय गॉड, आहिल ने शादी भी कर ली, बताया तक नहीं। किस कदर मेसना है, उसने हैरानगी से कहा। उसके लहजे से हैरानगी ज़ाहिर हो रही थी, जैसे वो आहिल को जानती है। तूर उसी की जाने मुतवज्जा थी। तूर को अपनी तरफ देखता पाकर उसने वजाहत दी। एक्चुअली मैं 2-3 बार मिली हूँ आहिल से। ही इज़ अ नाइस गाय और हैंडसम भी बहुत है, उसने हंसते हुए कहा। तूर भी मुस्कुरा कर रह गई। वो बातें कर रही थी, या ये कहा जा सकता था कि आलिया बोलने और तूर सुनने में मगन थी, जब आहिल और अफान वहाँ आए। यार आहिल, तुमने शादी भी कर ली और बताया तक नहीं। दैट्स नॉट फेयर, आलिया ने गिला किया। हाँ, बस क्या बताऊँ, उसने तूर को एक हाथ से अपने करीब करते हुए कहा। तूर आगे ही उसका रवैया समझने से कासिर थी, मगर ये हरकत देखकर कांप उठी। ओहो, लगता है मामला ज़्यादा ख़राब है, अफान ने शरारत से कहा, जबकि तूर का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। सबका कहका फ़िज़ा में गूंजा। चलो अब मैं चलता हूँ, काफ़ी टाइम हो चुका है, आहिल ने कहा। अफान उसे छोड़ने गेट तक आया। तूर उससे कुछ फासले पर चल रही थी। शुक्र है तुमने इन्हें माफ़ कर दिया। क्या मतलब? मतलब वो सब जो जूनी में हुआ था, अफान ने वजाहत दी। आहिल खामोश रहा और गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तूर भी उसके पीछे बढ़ गई। बापी, आई एम सॉरी उस हरकत के लिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अफान सच में शर्मिंदा लग रहा था। इट्स ओके, तूर ने मुख्तसर जवाब दिया। थैंक यू सो मच, अफान मुस्कुराया। तूर भी मुस्कुरा ली। वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। आहिल ने उसके बैठते साथ ही गाड़ी आगे बढ़ा दी। आहिल घर पहुंचकर सीधा अपने रूम में चला गया। तूर ने अपना हिजाब खोला और किचन की जानिब बढ़ गई और कॉफ़ी तैयार करने लगी, क्योंकि आहिल को सोने से पहले कॉफ़ी पीने की आदत थी। कॉफ़ी बनाकर वो भी रूम की जानिब बढ़ गई। दरवाज़ा खोला तो आहिल सोफ़े पर सोने के अंदाज में लेटा हुआ था। दाएं हाथ में सिगरेट थामे, बाएं हाथ की शहादत की उंगली पर अंगूठे से सर को मसल रहा था।
کافی۔ طور کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں اس وقت لال تھیں۔ آہل نے اس کے ہاتھ سے مگ تھام کر ٹیبل پر رکھا۔ طور آگے بڑھنے لگی۔ رکو، آہل نے غصے سے کہا۔ وہ اس وقت کوئی اور ہی آہل لگ رہا تھا۔ طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہاں بیٹھو۔ طور کو اس کی لال انگارہ آنکھوں سے صحیح معنی میں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ طور وہی کھڑی رہی۔ ایک بار سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ آہل دہڑا۔ طور فوراً وہاں بیٹھ گئی۔ آہل نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس ہاتھ سے تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا نا؟ آہل واقعی اسے اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز میرا ہاتھ، طور نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شش، خاموش، بالکل خاموش، آہل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت اس کے بہت نزدیک تھا۔ آہل نے کافی کا مگ تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ کافی اس کے اوپر ڈالتا، طور نے اسے دھکا دیا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ آہل واپس اپنے حواس میں آیا۔ او مائی گاڈ، یہ میں کیا کرنے والا تھا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا، غصے سے کافی کا مگ دیوار پر دے مارا۔ غصہ اس قدر تھا کہ گھٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہاتھ کی مٹھی بنائی اور سامنے ٹیبل پر دے ماری۔ ٹیبل کرسیوں کی صورت میں ادھر ادھر بکھر گیا۔ آہل کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے بھاگا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ طور بھاگ کر نیچے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کر گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہانے لگی۔ وہ آہل سے بالکل یہ امید نہیں رکھتی تھی۔ اس طرح روتے روتے جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ ساری رات آہل نے سگریٹ پھونکتے ہوئے گزاری۔ وہ پریشانی میں سگریٹ پھونکتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے۔ وہ ساری رات اپنے آپ کو کوستا رہا۔ اسی طرح رات ڈھل گئی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ طور اس حرکت کے بعد سے آہل کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آہل کے جانے سے پہلے وہ ناشتہ بنا کر اندر کمرے میں چلی جاتی اور اس کے آنے سے پہلے ہی سارا کام ختم کر کے اندر چلی جاتی۔ صبح آفس ٹائم آہل تیار ہو کر نیچے آیا، مگر اسے طور کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ کچن میں گیا تو سامنے ناشتہ پڑا تھا۔ اس نے غصے سے ناشتے کو گھورا، بغیر ناشتے کو ہاتھ لگائے وہ باہر چلا گیا۔ آفس میں وہ سارا وقت اسے ہی سوچتا رہا۔ نہ کام میں دل لگ رہا تھا، نہ ہی کہیں اور۔ اس نے غصے سے کیز اٹھائیں اور باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ طور بوا کو کام بتا کر باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور آہل کی کار گیرج میں داخل ہوئی۔ طور حیران ہوئی۔ یہ وقت تو آہل کے آنے کا نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ اندر بڑھتی آہل اس تک پہنچ چکا تھا۔ طور وہاں سے گزرنے لگی جب آہل نے اسے تھاما۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ آہل غصے سے بولا۔ کیا؟ طور نے اس کی جانب دیکھا۔ یہی جو سب تم کر رہی ہو، میرے آنے سے پہلے اور جانے سے پہلے کمرے میں چلے جانا اور الگ کمرے میں بند ہو جانا، کیا ہے یہ سب؟ ہاں؟ آہل کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ طور نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا۔ اور یہ جو آپ بات بات پر ہاتھ تھام لیتے ہیں، یہ طور بالکل بھی وہی والی نہیں لگ رہی تھی۔ آہل نے پھر بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا۔ تو کیا ہوا؟ تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاں جانتی ہوں، شوہر ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، طور نے تلخیہ لہجے میں کہا۔ اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آہل جب کہ وہیں کھڑا رہا اسے تکتا رہا۔ تم جو ناراض ہو، یوں لگے ساری دنیا ویران ہو۔ آج بھی آہل طور کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ بھلا میں کیوں اس کا انتظار کر رہا ہوں؟ شاید تمہیں اس کی عادت ہو گئی ہے، لیکن میں تو اسے نفرت کرتا ہوں، مجھے کیوں اس کی عادت ہوگی؟ نفرت نہیں، تم نے تو پہلی نظر میں اسے پسند کر لیا تھا، اسے اپنا مان لیا تھا۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں گا؟ اس نے سب کے سامنے میری بےعزتی کی، میری انا کو ٹھیس پہنچائی۔ تم نے بھی تو اس کا بدلہ لے لیا، اس قدر تکلیف دی اس کو۔ نہیں، ابھی میرا بدلہ پورا نہیں ہوا ہے۔ میں بھی سب کے سامنے اس سے معافی منگوانا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ سب کے سامنے تھپڑ مارنے کی؟ تو کیا جو تم نے کیا وہ صحیح تھا؟ ایک نامحرم ہو کر اسے چھوا تھا۔ اب کی بار خاموشی رہی، پھر جواب آیا۔ لیکن نہیں، میں اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اچھا تو پھر یہ بے چینی کیسی؟ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو، جبکہ تم تو نفرت کرتے ہو اس سے؟ نہیں، میں نہیں کرتا انتظار۔ کیوں سچائی سے منہ پھیرے ہو؟ مان کیوں نہیں لیتے کہ تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے؟ نہیں، میں بھلا کیوں اس کے سامنے جھکوں؟ بھلا اس میں جھکنے کی کیا بات ہے؟ اس نے تو کبھی مجھ سے نہیں کہا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے۔ تم نے کبھی اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو کیا یہ شدت نفرت شدت محبت میں بدل گئی ہے؟ ہاں، تم جس قدر اس سے دور بھاگ رہے ہو، وہ اس قدر تمہارے قریب آ گئی ہے، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ تم بدلہ لینے کی خاطر اس قدر آگے بڑھ گئے کہ بدلے کی جگہ محبت نے دل میں بسیرا کر لیا۔ لیکن اب میں کیسے اسے بتاؤں کہ مجھے اس سے محبت ہے؟ اسے اپنی محبت کا یقین دلا کر مختصر سا جواب آیا۔ لیکن میں اسے کیسے یقین دلاؤں اپنی محبت کا اظہار کر کے؟ دل اور دماغ کی جنگ میں آخر دماغ کو مات ملی، اور دل نے طور کی محبت کو اپنے اندر پھر سے اجاگر کیا۔ یوں تو محبت پہلے ہی دل میں آن بسی تھی، لیکن دماغ نے اسے دھندلا کر ڈالا تھا۔ اسے نفرت تو ایسا کر کہیں دور بھاگ جا، محبت نے اپنے قدم جما لیے ہیں۔ اٹھو، کمرے میں چلو۔ آہل طور کے کمرے میں داخل ہوا اور سنجیدگی سے کہا۔ کمرے میں ہی تو ہوں، طور نے سادہ لہجے میں جواب دیا۔ جانتا ہوں کمرے میں ہو، لیکن ہمارے کمرے میں چلو۔ میں نہیں چاہوں گی آپ پھر سے میرے ساتھ برا سلوک کریں گی، طور نے سنجیدگی سے کہا۔
دیکھو میں آرام سے کہہ رہا ہوں چلو ورنہ میں سختی سے پیش آؤں گا۔ اب کی بار لہجہ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ طور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اب کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ آہل پریشان ہوا، اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں مجھے نہیں جانا، آپ بہت عجیب ہیں، کبھی ڈانٹتے ہیں تو کبھی زخم دیتے ہیں، پھر خود ہی اس پر مرہم کرتے ہیں، اور پھر کبھی اس طرح پیش آتے ہیں کہ بہت محبت ہے آپ کو مجھ سے، اور پھر کوئی کافی پھینکنے لگتے ہیں۔ عجیب۔ طور بچوں کی طرح انگلی پر اسے اس کے سارے کارنامے گنوا رہی تھی۔ آہل اس کی اس حرکت پر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کیا دیکھا اب آپ ہنس رہے ہیں؟ طور کے رونے میں شدت آئی۔ اوکے آئی ایم سو سوری، اب تو ہنسنا پکا۔ آہل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ یہ لڑکی واقعی سب سے مختلف تھی، آہل نے سوچا۔ ادھر دیکھو، آہل نے اس کی تھوڑی سے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ کمرے میں چلو، میں نہیں کچھ کہوں گا، آہل نے اب کی بار پیار سے کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نہیں سچ میں کچھ نہیں کہوں گا، بے شک چل کر دیکھ لو، آہل نے اسی لہجے میں کہا۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ لائٹ بند ہو گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا۔ طور نے بے اختیار آہل کا بازو تھام لیا۔ ٹھیک ہے طور، اگر تم نے یہیں سونا ہے تو سو جاؤ، میں چلا جاتا ہوں۔ آہل جانتا تھا کہ طور اندھیرے میں ڈرتی ہے، اس لیے جان کر بولا۔ نہیں نہیں، کس نے کہا میں نہیں جاؤں گی، میں جاؤں گی آپ کے ساتھ، اور ابھی جاؤں گی، طور نے فوراً اٹھتے ہوئے کہا۔ آہل اس کی حرکت دیکھ کر مسکرا دیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ طور بھی اس کے پیچھے ہو لی۔ ارے وہاں کہاں جا رہی ہو؟ آہل نے اسے صوفے کی جانب بڑھتا دیکھ کر کہا۔ سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ تو یہاں بیڈ پر سو جاؤ نا۔ تو کیا آپ صوفے پر سوئیں گے؟ طور نے سوال کیا۔ نہیں، میں بھی تو بیڈ پر سوؤں گا۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ میں اکیلا سوؤں گا، طور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس سے سوال کیا۔ ہاں لیکن تب کہا تھا جب تم سے نفرت کرتا تھا، لیکن اب تو میں نہیں کرتا، آہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پہلے تو تم مجھے بری لگتی تھی نا، تو اب کیا لگتی ہوں؟ اب نہیں لگتی بری، طور نے سوال کیا۔ نہیں، اب بھلا کیسے بری لگ سکتی ہو، ہر کار تم نے مجھے ہرا ہی دیا۔ اوفو، کیا بولے جا رہے ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ طور کی سمجھ میں واقعی کچھ نہیں آ رہا تھا۔ طور میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم نے میرے کمرے میں تو جگہ بنا لی ہے مگر میرے دل میں نہیں بنا سکتی، لیکن میں غلط تھا، تم نے نہ صرف اس گھر میں، اس کمرے میں، بلکہ میرے دل میں بھی اپنی جگہ بنا لی ہے۔ آج آہل تیمور خان تم سے خود اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آج سے آہل تمہارا ہوا، آہل نے طور کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ طور اس کے اظہار پر حیران کھڑی رہ گئی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی، اللہ نے اس کے دل میں طور کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں، اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں، کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔ یہاں یہ کہانی ختم ہوتی ہے۔